السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ اچھا، یہ طبیبپیڈیا.com جو ویب سائٹ ہے، اس پر میں رجسٹر ہونے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ رجسٹر ہونا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارا جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو علم نہیں ہوتا، تو جس کی وجہ سے وہ محض صرف سائن اپ کر لیتے ہیں، جوائن کر لیتے ہیں، لیکن آگے جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ایسی پروفائلز جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف زیادہ متوجہ نہیں کر سکتی۔ تو جوائن کرنے کا طبیبپیڈیا ویب سائٹ کو اور اپنی پروفائل سیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ تو یہ طبیبپیڈیا.com جو ویب سائٹ ہے، یہ اوپن کرنے کے بعد یہ سب سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 2 بٹن بنے ہوئے ہیں لوگوں کے نیچے، ایک لاگ ان ہے اور ایک جوائن ناؤ ہے۔ آپ نے جوائن ناؤ پر کلک کرنا ہے۔ اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا، جس پر یہ اردو اور انگلش دونوں میں ہدایات کچھ لکھی ہوئی ہیں، اور اس کے نیچے فارم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سارے فارم کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نام، فرسٹ نیم لکھنا ہے، لاسٹ نیم لکھنا ہے، یوزر نیم لکھنا ہے۔ اچھا، یہ یوزر نیم جو ہے نا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یوزر نیم ملا ہوا ہو، یعنی اس میں اسپیس نہیں دینی آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یوزر نیم اور ای میل، یہ 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ آئندہ جب آپ اس ویب سائٹ پہ لاگ ان ہوں گے تو یہی 2 چیزیں آپ کو لاگ ان ہونے کے لیے آپ کے علم میں ہونی ضروری ہے۔ اگر آپ لاگ ان کا یوزر نیم ہی بھول گئے تو پھر آپ لاگ ان نہیں ہو سکیں گے۔ تو یوزر نیم کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ای میل کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے لوکیشن ہے، لوکیشن آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوکیشن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ بہت سارے نام آ جاتے ہیں۔ تو آپ انڈیا سے ہیں تو انڈیا کے ریاستیں جو ہیں بہت ساری، ان کے نام آ جاتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ لکھیں گے، PAKI، پاکستان لکھیں گے تو پھر یہ پاکستان کے وہ آ جائیں گے۔ پاکستان کے بھی پھر اگر آپ ڈائریکٹ کوئی جو شہر ہے وہ لکھتے ہیں، مثلا لاہور لکھتے ہیں تو LAHO لکھیں گے تو لاہور آ جائے گا۔ تو اس طرح ڈائریکٹ آپ اپنے صوبے کا یا اپنے ضلع کا نام بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آگے پاسورڈ آ جاتا ہے۔ آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے اور اس پاسورڈ کو دوبارہ لکھنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، یوزر نیم، ای میل اور پاسورڈ۔ اچھا، اب سب سے اہم جو چیز آ جاتی ہے، اگلا حصہ۔ اب اس میں دیکھیں 4 آپشن ہیں، ان 4 میں سے آپ جو ہے وہ کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کا دواخانہ ہے، آپ کی کلینک ہے، آپ کا ہاسپٹل ہے، تو آپ نے سب سے پہلی والی آپشن ہسپتال کو سلیکٹ کرنا ہے۔ دواخانہ ہے تو پھر بھی اسی کو سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ حکیم ہیں یا ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ نے یہ ڈاکٹر کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ عام بندہ، عام آدمی ہیں، پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، یہاں پر ڈاکٹروں سے رابطہ کرنے کے لیے آئے تو پھر آپ نے یہ تیسری آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ پنسار اسٹور ہیں یا فارمیسی ہے، میڈیکل اسٹور ہے، تو پھر آپ نے یہ آخری والی آپشن جو ہے فارمیسی، اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس کو آپ سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ اس کو ایکسیپٹ کر دینا آپ نے اور سائن اپ پر کلک کر دینا۔ جیسے ہی آپ سائن اپ پر کلک کریں گے تو آپ کو ایک ای میل موصول ہوگی، وہاں سے آپ نے اس لنک پر کلک کر کے ویریفائی کر دینا ہے، اور سائن اپ ہوتے ساتھ ہی آپ ایک اور پیج پہ چلے جائیں گے، وہ ہے آپ کا ڈیش بورڈ، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سائن اپ کرنے کے بعد بس چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہماری پروفائل بن گئی۔ تو پروفائل آپ کی نہیں بنی، ابھی آپ نے صرف اکاؤنٹ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائن اپ ہونے کے بعد آپ اس پیج پہ آ جاتے ہیں۔ اب اس پیج پہ دیکھیں کافی ساری چیزیں ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہیں، کافی ساری چیزیں ہیں، یہ سارا آپ نے فل کرنا ہوتا ہے۔ یہ سب آپ فل کریں گے تو تب جا کر آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اور آپ کی تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ نے یہ ڈیش بورڈ پہ کلک کرنا ہے۔ ڈیش بورڈ تو بلکہ یہی ہے، سب سے پہلے یہ آپ کا ڈیش بورڈ ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ کو جتنے میسج موصول ہوں گے مریضوں کے وہ یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ مختلف جو چیزیں آپ نے سیو کی ہوں گی وہ یہاں پر نظر آئیں گی، جو انوائس وغیرہ ہوں گی، جو بل وغیرہ آپ نے بنائے ہوں گے وہ یہاں پر نظر آئیں گے، اور یہ ایڈ آرٹیکل میں آپ کوئی مضمون لکھ کر اس ویب سائٹ پہ شائع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بہت ساری چیزیں یہ ڈیش بورڈ میں آپ کو یہ نظر آئیں گی۔ اس کے بعد دوسری آپشن ہے، اس کے نیچے ویو مائی پروفائل، اس پہ آپ نے کلک کرنا نہیں، بلکہ اس پہ نہیں کلک کرنا، یہ تو وہ ہے۔ اس کے بعد پروفائل سیٹنگ پہ 4تھے نمبر پر جو ہے پروفائل سیٹنگ، اس پہ آپ نے آ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل کو سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پروفائل کو سیٹ کرنے میں دیکھیں پرسنل ڈیٹیل، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور پھر نیچے آ جانا ہے، اور یہ اپنی پرسنل ڈیٹیل آپ نے یہاں پر فل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حکیم ہیں، آپ میل ہیں، فیمیل ہیں، سب ٹائٹل کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے فل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
اسٹارٹنگ پرائس کیا ہے، مطلب آپ کم سے کم کتنی فیس چارج کرتے ہیں وہ آپ نے لکھ دینی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. آپ کا موبائل نمبر کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو تفصیل ہے ڈسکرپشن، یہاں پر آپ نے کچھ تفصیل لکھنی ہے اپنے بارے میں کہ آپ کون سے ڈاکٹر ہیں، کس کس چیز کا علاج کرتے ہیں، ہومیوپیتھک ہیں، ایلوپیتھک ہیں، اور طب یونانی کے ہیں، قانون مفرد اعضاء کے ہیں. اس طرح جتنی بھی آپ یہاں پر کچھ تفصیل آپ لکھنا چاہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں، کن کن امراض کا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر فون نمبر لکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے سلیکٹ لینگویج، جو زبانیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی پروفائل پکچر لگانی ہے، اور پروفائل پکچر لگانے کے بعد اس کو آپ نے سب سے نیچے یہ سیو اینڈ اپڈیٹ لکھا ہوا اس پہ کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پھر یہ پرسنل ڈیٹیل کے بعد نیچے لکھا ہوا ایکسپیرینس اور ایجوکیشن، یعنی آپ کا تجربہ کتنا ہے اور آپ کی وہ ایجوکیشن کتنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ اس پہ کلک کرنے کے بعد نیچے آئیں گے تو ایڈ یور ایجوکیشن، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے. اب یہاں پر آپ نے ایجوکیشن اپنی لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ٹائٹل کیا ہے، مثلاً ٹھیک ہے نا، اس کا ٹائٹل آپ نے لکھنا ہے ایجوکیشن کا، جو آپ کی تعلیم ہے اس کا ڈگری کون سی آپ کے پاس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کا نام لکھنا ہے، کہاں سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی، ڈگری کا ٹائٹل کیا ہے، ڈگری کی ڈیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لکھ دینی ہے، ٹھیک ہے. اور یور جاب، اس میں بھی کچھ ڈیٹیل وغیرہ آپ نے لکھ دینی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایڈ یور ایکسپیرینس، اس پہ کلک کرنا ہے آپ نے، اور اپنا ایکسپیرینس یعنی آپ کا کتنا تجربہ ہے. کمپنی نیم، مطلب آپ نے کہاں کہاں کس کس کمپنی میں، کس ہسپتال میں، کس کلینک میں، کس دواخانے میں کام کیا ہے، اور جاب ٹائٹل کیا تھا، آپ وہاں پر کیا تھے، اور اسٹارٹنگ ڈیٹ اور اینڈ ڈیٹ، یعنی کہ کب سے لے کر کب تک آپ نے وہاں پر کام کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں مزید کوئی آپ نے بات لکھنی ہو تو وہ لکھ لینی ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اوپر آ جانا ہے. اب 2 آپ نے کر دی، اب تیسری لائن میں آ جانا ہے ایوارڈ اینڈ ڈاؤن لوڈس، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. ایوارڈ، ایڈ ایوارڈ، یعنی آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہے، آپ گولڈ میڈلسٹ ہے، آپ کیا ہیں وہ لکھ دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی کوئی سند وغیرہ یہ وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہو تو یہاں پر آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز پہ آ جاتے ہیں رجسٹریشن پہ. رجسٹریشن پہ آپ نے آ جانا ہے. رجسٹریشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی رجسٹریشن کی فائل، آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے، آپ کی ڈگری جو ہے اس کو آپ یہاں پر کر سکتے ہیں، اور اس کا جو نمبر ہوتا ہے وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تاکہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب لوگ آپ کی پروفائل دیکھیں تو آپ کی سند کو دیکھیں گے، آپ کی ڈگری کو دیکھیں گے، آپ کا رجسٹریشن نمبر دیکھیں گے، تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا، اور لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ پروفیشنل حکیم ہے، پڑھا لکھا ہے، سند یافتہ ہے. تو یہ چیزیں اس لیے یہاں پر ضروری ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد گیلری پہ آ جائیں. گیلری میں جو ہے وہ کوئی آپ کی یوٹیوب چینل ہے، آپ کی کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، فیس بک پہ کوئی ویڈیو ہے، اس کا لنک آپ یہاں پر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے ڈیفالٹ لوکیشن. یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے، ہر بندہ اس کو کر نہیں سکتا، نہیں بلکہ وہ اس میں یہی ہے. ڈیفالٹ لوکیشن پہ آ جائیں گے تو دیکھیں اس میں اسلام آباد میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو آپ کا جو بھی شہر ہوگا وہ یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سب سے اہم ہے یور لوکیشن. اب دیکھیں یور لوکیشن میں آپ اپنا شہر سلیکٹ کرنا ہے، اور شہر سلیکٹ کرنے کے بعد جو سب سے اہم جو چیز ہے نا، یہ آخری جو 2 خانے ہیں میپ کے نیچے جو 2 بنے ہوئے ہیں، یہ طول بلد اور عرض بلد، یہ 2 خانے ہیں. یعنی آپ نے آپ کا دواخانہ، آپ کی کلینک، یا آپ جہاں پر ہوتے ہیں، گوگل میپ پہ آپ جائیں گوگل میپ پہ، اور گوگل میپ پہ جا کر آپ کلک کریں اس جگہ کو، تو یہ ریڈ نشان آ جاتا ہے جو آپ کو میپ پہ نظر آ رہا ہے. جب یہ ریڈ نشان آ جاتا ہے تو آپ گوگل میپ پہ نیچے دیکھیں، نیچے بالکل باریک سی ایک لائن میں اس طرح کا نمبر لکھا ہوتا ہے، یہ جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نا 33، وہاں پر آپ کا جو بھی ہوگا لیکن اس طرح کے 2 نمبر لکھے ہوتے ہیں، ایک طول بلد ہوتا ہے اور ایک عرض بلد ہوتا ہے، لیٹیچیوڈ اور یہ. تو وہاں سے اٹھا کر آپ نے پہلی لائن میں عرض بلد لکھنا ہے اور دوسری لائن میں طول بلد وہ والا یہاں پر لکھ دینا ہے. اس سے آپ کی لوکیشن پن ہو جائے گی، اور جو مریض یا جو بھی آپ کی پروفائل کو دیکھے گا تو آپ کو آپ کی لوکیشن اس کو پتہ ہوگی، اور اگر وہ آپ کے شہر میں ہے تو
ڈائریکشن ڈال کر اپنے موبائل میں آپ کی لوکیشن پہ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اچھا جی، اس کے بعد آخری جو چیز آ جاتی ہے سوشل پروفائل. سوشل پروفائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پروفائل، یعنی آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اس کا لنک یہاں پر دے سکتے ہیں، ٹویٹر کا دے سکتے ہیں، یوٹیوب کا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں. تو اس طرح یہ پوری تمام فیلڈ جو ہے ان کو بھرنا یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ بھریں گے تو پھر آپ کی ایک مکمل پروفائل نظر آئے گی، جو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں لوگوں نے کیسے بھری ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں سے نا انڈیا کرتا ہوں نا، انڈیا کے دیکھتے ہیں. دیکھیں انڈیا کے کسی یہ ہاسپٹل ہے، تو اس ہاسپٹل کی پروفائل کو دیکھیں آپ کس طرح انہوں نے بھرا ہوا ہے. دیکھیں تصویر لگائی ہوئی ہے اور نیچے ایمرجنسی میڈیسن انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہے. یعنی انہوں نے کتنی کیٹیگری سلیکٹ کی ہوئی ہیں کہ یہ دیکھیں فیملی میڈیسن، انٹرنل میڈیسن، اور یہ یعنی اتنے علاج اس ہسپتال میں ہوتے ہیں. 11 انہوں نے کیے ہوئے ہیں، 12 سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، انہوں نے اپنے اسپتال کے متعلق لکھا ہوا ہے. کچھ چیزوں کی پرائس لکھی ہوئی ہیں، فیسیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کام کی اتنی فیس ہے، اس کام کی اتنی فیس ہے، ٹھیک ہے. آگے پھر مختلف جو شعبے ہوتے ہیں بیماریوں کے، اس کے اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ان کی فیسیں بھی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ ساری دیکھیں، یہ تو ہو گیا اسپتال کا. میں بھی آپ کو ڈاکٹر کا دکھاتا ہوں. یہ بھی ہاسپٹل ہے. مثلاً آپ اس کو دیکھیں، یہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کی پروفائل کو آپ دیکھیں. پر پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے. نیچے اس نے 15 چیزیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں کہ ان 15 چیزوں کا یہ علاج کرتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو لوگ فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں، اسٹار اس کو دے سکتے ہیں. اس کو بک کر سکتے ہیں لوگ. بک نو پہ کلک کریں نا تو بک کر سکتے ہیں. چونکہ میں اس وقت ایز اے ڈاکٹر لاگ ان ہوا ہوں تو اس لیے میں اس پہ کلک نہیں کر سکتا. میں ایز اے پیشنٹ جو لاگ ان ہوگا، یعنی جو مریض ہوگا وہ بک نو پہ کلک کرے گا تو اس کے ساتھ اپائنٹمنٹ بک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب نیچے دیکھیں اس کی پوری اس نے اپنی ڈیٹیل لکھی ہوئی، کتنی زبردست قسم سے بڑی تفصیل کے ساتھ کتنی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. دیکھیں ہر ایک بٹن کے اندر جائیں تو آگے 3 چیزیں ہیں، ہر اس کے اندر 2 سروسز ہیں، اس کے اندر 4 سروسز ہیں. اس طرح کتنی سروسز ڈال کر، تو اگر آپ حکیم ہیں تو آپ اپنی سروسز ڈال سکتے ہیں. مثلا معدے کا علاج کرتے ہیں، فلاں مرض ہے، یہ مہارت ہے، یہ ہے مہارت ہے، حجامہ کرتے ہیں. اس طرح جتنی بھی آپ کی ڈیٹیل اور تفصیلات ہو سکتی ہیں. اب یہ دیکھیے ایکسپیرینس دیکھیں، 2018 سے 2020 تک یہ اس کلینک میں اس نے کام کیا. 2018 سے 19 تک ادھر کام کیا. آگے نیچے ایجوکیشن لکھی ہوئی ہے، 2010 سے 12 تک فلاں کالج میں پڑھا، 8 سے 10 تک فلاں یونیورسٹی میں پڑھا، یہ ہوا. آگے اسپیشلائزیشن لکھی ہوئی ہے کہ کن چیزوں میں اس کو مہارت ہے، اس کی پوری ایک فہرست دی ہوئی ہے. لینگویجز لکھی ہوئی ہیں کہ انگلش آتی ہے، لاطینی زبان آتی ہے. ایوارڈ کون سے ملے ہیں، 2006 میں یہ ملا، 7 میں یہ ملا، 19 میں یہ ملا. ممبرشپ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں جو ہے نا اکیڈمی کے ساتھ اس کی ممبرشپ ہے، ٹھیک ہے. آگے اس نے کچھ ڈاؤن لوڈ میں اپنی کچھ چیزیں کچھ دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور نیچے گیلری میں تصویریں لگا سکتے ہیں. اور نیچے اس نے اپنی پوری لوکیشن دی ہوئی ہے. اور اس پہ گیٹ پہ ہم کلک کرتے ہیں نا، جب دیکھیں مریض جب گیٹ پہ کلک کرے گا تو سیدھا اس پہ چلا جائے گا لوکیشن پہ. اس طرح وہ اپنی گاڑی پر لوکیشن ڈال کر سیدھا وہاں پر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں لوکیشن آ جائے گی. چونکہ اصل میں یہ یو کے کی لوکیشن ہے تو شاید نہ آئے. تو اگر آپ ایک شہر کے اندر، ایک ملک کے اندر جو لوکیشن ہے وہ پوری آ جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ نے پروفائل کو پورا بھرنا ہے، ٹھیک ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.